تو کس طرح اپنا پروٹیسٹ کس طرح شو کرتے ہیں؟ دیکھیے میں اس میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ میں 20 سال تک آئی بی اے کا ڈائریکٹر رہا اور ایک دن آئی بی اے بند نہیں ہوا. شہر میں ہڑتال بھی ہوئی, کرفیو بھی لگا, حکومت کی طرف سے تعلیمی ادارے بند بھی کیے گئے, لیکن میں نے اسے, کیونکہ تدریس ہے وہ ایک فرض ہے اور نماز روزے کی طرح کا ایک فرض ہے, تو اسے ڈسکنٹینیو کرنا میرے خیال ہے. تو ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت دلچسپ. تو ایک وقت کراچی میں ایسا آیا تھا کہ جہاں پر کرفیو بہت سارے علاقوں میں لگا دیا گیا تھا اور تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے. تو میں نے کھولے رکھا. تو ماشاء اللہ کا ایک دفتر تھا کشمیر روڈ پر, تو انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا کہ آپ کیوں خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہم نے جب بہت کلیئر طریقے سے کہا گیا, تو جو آرڈر انہوں نے نکالا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے اور کرفیو جو ہے وہ اس میں صرف ایسنشل سروسز جاری رہیں گی, یعنی بجلی, گیس وغیرہ کے لوگ. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کوئی وائلیشن آپ کی نہیں کی ہے, بلکہ آپ کے آرڈر کے مطابق میں نے عمل کیا ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب آپ کا, آپ کھولے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیے آپ نے لکھا ہے نا ایسنشل سروسز ول کنٹینیو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے ایسنشل سروس ہے, اس لیے میں نے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط قدم ہے. انہیں چاہیے تھا کہ وہ پریس کلب کے سامنے جیسے کہ کر بھی رہے ہیں, جلسہ کرتے, قراردادیں پاس کرتے اور تھوڑا سا اپنی قربانی دے دیتے کہ کھانا نہیں کھاتے, یعنی بھوک ہڑتال کرتے تھے. لیکن یہ جو تعلیم کی بھوک ہڑتال ہے, یعنی تدریس کو بند کر دینا, سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تدریس بند. یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور میرے خیال ہے یہ زیب نہیں دیتا اساتذہ کو کہ وہ اس طرح مزدوروں کا جو رویہ ہوتا ہے نا کہ کام بند کر دو, وہ میرے خیال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے والدین کو اور طلباء کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. پہلے ہی ہمارا تعلیم پیچھے ہے اور یہ بڑا غلط انہوں نے کام کیا. تو اخلاق صاحب آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ اوبیسلی آپ لوگ دونوں نے اگری کیا ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے ٹیچرز کی طرف سے بھی, اور جو یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ کلاسز نہیں ہوں گی یا 3 دن تک, اور آپ نے کہا کہ کوئی اور طریقے سے پریس کلب کے بارے میں بھوک ہڑتال ایک اور طریقہ تھا, بٹ یہ جو 50% جب اناؤنس ہوتا ہے, اور آپ نے کہا کہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے, ایک پاپولر لگتا ہے کہ 50% انکریز ان سیلریز, وہ ایکچولی 3 سال کا تھا. اور لیکن اگر اوبیسلی جب آپ کو اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ 50% انکریز ہوگا, اس کے حساب سے آپ اپنی فائنینشیل پلاننگ کرتے ہو, یہ ہر آدمی, ویسے ہی ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں مہنگائی اتنا بنیادی پرابلم ہے, تو کیا ایک سافٹ کارنر ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے بھی معاشی حالات شاید صحیح نہیں ہیں جس کی وجہ سے شاید ان کو سیلریز نہیں مل رہی ہیں یا کچھ اور مسائل ہیں, یا ایک تو انکریز بھی نہیں مل رہا, اور اگر 15 بلین اناؤنس کیا گیا تھا اور 1.5 بلین ریلیز ہوا ہے, تو آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ مسئلے ہوں گے. جو ایکچوئل جو پرانے الاؤنسز جو پرانی سیلریز تھیں شاید اس میں بھی کچھ کٹوتی ہو گئی ہوگی. وہ نہیں کرنا چاہیے حکومت کو. یہ زیادتی کی بات ہے کہ بھئی جو الوکیٹڈ بجٹ میں آپ کو اماؤنٹ دیا گیا ہے اور ہر یونیورسٹی نے اپنا بجٹ اسی لحاظ سے بنایا ہوا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں, ہم نہیں دیں گے. اب یا تو بھئی یونیورسٹی کے پاس کوئی اپنا فنڈ ہو, کوئی ریزرو فنڈ ہو, کوئی انڈاؤمنٹ فنڈ ہو, اس میں سے کچھ ہیلپ لے لیں اس طرح سے. لیکن یہ کہ میں ہی نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کو اسٹاپ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو روکنے کا جواز نہیں ہے. اگر ان کو, میں سمجھتا ہوں تعلیم کے لیے تو ان کو کہیں نہ کہیں سے نکال کے دینا چاہیے. میں اس پہ بھی ایگری نہیں کر رہا ہوں کہ ان کو پورا فنڈ دے دیا جائے, چونکہ دیکھیے یونیورسٹی کا بجٹ جو ہے جو بنتا ہے وہ اس میں 2 قسم کے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں. ایک تو جو آپ کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں اور ایک آپ کا رننگ ہوتا ہے, ریکرنگ جو ہوتا ہے. آپ کو چاہیے کہ جو آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس کو تھوڑا آپ کٹ کریے, اس میں تھوڑی کمی لائیے. اس کے لیے آپ شور نہ کریں, اس لیے کہ اس وقت ہمارے ہاں جو حالات ہیں, جو فلڈ آیا ہوا ہے, ظاہر ہے گورنمنٹ نے تھوڑا ڈائیورٹ کیا ہے اپنا فائنینشیل جو ریسورسز تھے, اس کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی کو چاہیے کہ اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو تھوڑا کٹ کرے. یعنی جو نصیحت آ رہی ہے حکومت کی طرف سے, وہ حکومت کی طرف سے رہی ہے, لیکن یوں نصیحت ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی آ رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ تھوڑی سی کریٹو اور فائنینشیل پلاننگ کرنی ضروری ہے, اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں بھی سلیکٹو ہونا پڑے گا. اس میں سلیکٹو کریں, اور جو پروجیکٹس تکمیل کے قریب ہیں ان کو دیکھ لیں, ان کی پرائرٹی دیکھ لیں, ان کی امپورٹنس دیکھ لیں کتنی ہے, کیا وہ ضروری ہے کہ ابھی کمپلیٹ ہو یا 2 سال بعد ہو سکتی ہے, 3 سال بعد. تو اس کے لیے میں خیال ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ, اس میں مزید بات کریں گے, ایک بریک کا وقت ہو گیا. 2 چیزوں پہ مزید شو کے بعد بات کریں گے. ایک تو جو ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں جو باہر جاتے ہیں پی ایچ ڈی یا ماسٹرز وغیرہ کے لیے اسکالرشپ میں, وہ اوبیسلی منتھلی اسٹائپنڈس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے کس قسم کے پرابلمز ہو سکتے ہیں اگر یہ بجٹ کٹ کیا گیا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ پرائیورٹی دی جائے ان اسٹوڈنٹس کو جو اپنی گریجویشن کے کمپلیٹ یعنی قریب ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس شاید اتنا قریب نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا.
اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ پرائمری ورسز ہائر ایجوکیشن کا جو ایشو ہے, پاکستان میں زیادہ تر جو بجٹ ہے وہ ایلوکیٹ ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن کی طرف, پرائمری کی طرف نہیں ہوتا. اور ہم جانتے ہیں کہ 50% سے زیادہ جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ ینگ کڈز ہیں یا 12 یا 13 سال کی عمر سے کم لوگ ہیں. تو یہ بھی ایک عجیب سی سچویشن ہے اس ملک میں. تو ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں. اسٹے ٹیون ٹو بی پلس. اس رمضان ورلڈ کال وائرلیس فون لایا آپ کے لیے رمضان پیکج. اب آپ ورلڈ کال سے ورلڈ کال ملک بھر